انسان اس دنیا میں ایک بار آیا ہے اور اس دنیا سے جانے کے لیے آیا ہے۔ کوئی بھی انسان اس دنیا میں رہ نہیں سکتا۔ دنیا میں ہر کسی نے جانا ہے۔ اگر یہ دنیا نیک لوگوں کا بسیرا ہوتا تو کوئی بھی نیک آدمی فوت نہ ہوتا۔ اگر دنیا میں گناہ گاروں نے رہنا ہوتا تو کوئی بھی گناہ گار دنیا سے نہ جاتا۔ نیک بھی جا رہے، بد بھی جا رہے۔ ہر ایک کا ٹائم فکس ہو چکا ہے، جس کا جب ٹائم آئے گا دنیا سے چلا جائے گا۔ باقی سارے اسباب ہوتے ہیں، بہانے ہوتے ہیں۔ فلاں بندے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، فلاں کو اٹیک ہو گیا، فلاں کے ساتھ یہ مسئلہ بن گیا، فلاں کے ساتھ یہ مسئلہ بن گیا۔ وہ مسائل اسباب ہوتے ہیں، در حقیقت اس کا وقت ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ جتنی مدت ہم نے دنیا میں رہنا ہے، اگر ہم دین کا کام کریں، دین پر چلیں، دین کے مطابق چلیں، تب بھی وقت سے پہلے نہیں جائیں گے، اپنا وقت پورا کر کے جائیں گے۔ اگر ہم گناہ کے راستے پر چلیں، بدی کے راستے پر چلیں، نافرمانی کے راستے پر چلیں، تب بھی وقت سے پہلے نہیں جائیں گے۔ جب وقت آ جائے گا، وقت پورا ہو جائے گا، ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ یہ ایک اصول ہے۔ مجاہد آدمی میدان جہاد میں جاتا ہے، شہید ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں بعض لوگ کہتے ہیں اگر میدان جہاد میں نہ جاتا تو نہ شہید ہوتا۔ معاشرے کے لوگ کہتے ہیں دنیا میں رہتا، کوئی شادی ہوتی، بچے ہوتے، کوئی مکان ہوتا، کوئی گاڑی ہوتی، کوئی زندگی بسر کرتا، یہ تو پہلے ہی چلا گیا۔ محترم بھائیوں، ہر آدمی، جس طرح میں نے تمہید میں کہا، اپنے وقت پہ جاتا ہے۔ یہ تو جملہ بولنا ہے نا، یہ بڑا خطرناک جملہ ہے۔ نہ میدان جہاد میں جاتا، نہ مرتا۔ ہم نہیں گئے، ہم زندہ ہیں۔ یہ بڑا خطرناک جملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا ہے، فرمایا یہ منافقین بولا کرتے تھے الذین قالوا لاخوانہم وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا، کہتے تھے صحابہ کرام کو اگر یہ ہماری بات مان لیتے نا تو آج مرتے نہ۔ میدان احد میں 70 شہید ہو گئے، اگر ہماری بات مانتے نہ مرتے۔ اللہ تعالیٰ نے آگے سے جواب دیا قل فادرؤوا عن انفسکم الموت، اپنے آپ سے موت کو ہٹا کے دکھاؤ، اور تم نے نہیں مرنا۔ تم نے نہیں مرنا، اگر وہ شہید ہو گئے ہیں تم بچو گے تم بھی نہیں۔ ہمارے سامنے دیکھنے آئے روز موت تو نہ بچے کی پرواہ کرتی ہے نہ جوان کی۔ یہ حالیہ دنوں میں ہمارے جڑا والا میں اتنا بڑا حادثہ ہوا، یہ لنڈیا والے کے پاس۔ قل فادرؤوا عن انفسکم الموت، موت کو کون ٹال سکتا ہے؟ وہ تو بہانہ تھا، ان کی لکھی تھی، وقت مقرر تھا، بس انہوں نے جانا ہی جانا تھا۔ ایک ہی خاندان، ایک ہی گھر کے افراد ہیں، 11 لاشیں سامنے پڑی، وہ جانا تھا۔ اس لیے یہ بڑا خطرناک جملہ ہے، میدان جہاد میں نہ جاتا تو نہ مرتا۔ بلکہ میں تو یہ کہوں گا لازمی نہیں ہے جو میدان جہاد میں جاتا ہے شہید ہوتا ہے۔ میدان جہاد کا شہادت لازمی نہیں ہے۔ شہید وہ ہوتا ہے جس کو اللہ پسند کرتے ہیں۔ یارو یہ اعزاز کی موت ہے، یہ تو بہت بڑی نعمت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعائیں کیا کرتے تھے اے اللہ مجھے شہادت کی موت دے دے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ دعائیں کرتے تھے اللہ شہادت کی موت دے اور نبی کے شہر میں دے۔ لوگ کہتے تھے نبی کے شہر میں کیسے، یہاں دشمن نہیں آ سکتا۔ کہا میں رب سے مانگتا ہوں، اللہ نے شہادت بھی دی، نبی کے شہر میں دی، نبی کے ساتھ جگہ بھی دی۔ تو شہادت بہت عظیم منصب ہے۔ جو میں نے شروع میں آیت پڑھی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اپنا جینا بھی اللہ کے لیے کر دو، اپنا مرنا بھی اللہ کے لیے کر دو۔ شہادت اس کو نصیب ہوتی ہے جو اپنا مرنا بھی اللہ کے لیے وقف کر دیتا ہے۔ ایک بندہ ہے
نمازی، روزے رکھتا ہے، حج بھی کرتا ہے، عمرے بھی کرتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، صدقات بھی کرتا ہے، لوگوں کے حقوق ادا کرتا ہے، رشتہ داروں کے حقوق ادا کرتا ہے، سارے اچھے کام کرتا ہے. ہم زیادہ سے زیادہ اس کے بارے میں یہ کہہ سکتے ہیں اس کا جینا اللہ کے لیے ہے، اس کا جینا اللہ کے لیے ہے. دوسرا بندہ جو فردی کام کرتا ہے، زیادہ کام نہیں کرتا لیکن شہید ہو جاتا ہے، اس کا مرنا اللہ کے لیے ہوا ہے، اور دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے. عام بندے کو موت آتی ہے، ہم نے دیکھا لوگ ہمیں آ کر کہتے ہیں قاری صاحب دعا کرو، موت نہیں آ رہی بندے کو، نہ وہ زندہ ہے نہ وہ مر رہا ہے. لاؤ بھی حفاظ کو لاؤ، قرآن پڑھاؤ، اس کی روح نہیں نکل رہی. اتنی سختی تکلیف، اتنی سختی ہے. والنازعات غرقا والناشطات نشطا، فرشتے اندر جا کے جسم کے اندر روح کو مار مار کے نکالتے. اتنی سختی ہے روح نکلنے کی. لیکن جو بندہ اپنا مرنا اللہ کے لیے وقف کر دیتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، اس کا خون کا جب پہلا قطرہ گرتا ہے، اب دیکھیں موت ابھی بعد میں، موت تو ابھی اسے آنی ہے، ابھی موت آئی نہیں ہے، ابھی موت اسے آنی ہے، اس کا خون کا قطرہ گرا ہے، یغفر لہ، اللہ اس کے سارے گناہ پہلے ہی معاف کر دیتا ہے. ابھی روح اس کے جسم میں باقی ہے، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، ابھی روح جسم میں باقی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَيَرَى مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ، جنت میں اللہ تعالیٰ ٹھکانہ پہلے دکھا دیتے ہیں. زندہ بندے ہو، روح جسم میں باقی ہے، اللہ تعالیٰ جنت میں اس کا مقام دکھا رہے ہیں، وہ تیرا مقام ہے. پھر جب روح نکلتی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا شہید بندے کی جب روح نکلتی ہے اسے کوئی تکلیف نہیں ہوتی، اسے محض اتنی تکلیف ہوتی ہے جتنی ایک چونٹی کے کاٹنے سے ہوتی ہے. اور عام بندے پر موت کی کتنی سختی ہے. تو گویا شہید ہونا، شہادت کی موت پانا، یہ اعزاز کی بات ہے. موت کی سختیاں دور ہو گئی، عذاب قبر شہید کا ہے ہی کوئی نہیں، سرے سے ہی کوئی نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انکم تفتنون فی القبور قریبا من فتنۃ الدجال، تم میں سے ہر آدمی کو قبر کے اندر اس آزمائش کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو آزمائش فتنہ دجال کی وجہ سے آئے گی. یعنی جتنا فتنہ بڑا فتنہ تو دجال ہے نا، اتنا فتنہ قبر کے اندر ہے، اتنی بڑی آزمائش قبر کے اندر ہے. لیکن شہید کی کوئی نہیں ہوتی. کسی نے پوچھا اللہ کے رسول کیوں نہیں، شہید کی آزمائش قبر میں کیوں نہیں ہوتی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کفا ببارکۃ السیوف علی رأسہ الفتنہ، وہ جو تلواروں کے چھاؤں میں رہا، نیزوں اور برچھیوں کے چھاؤں میں رہا، اوپر گولے آ رہے ہیں، مزائل گر رہے ہیں، چیتڑے آسمانوں میں اڑ رہے ہیں. غزہ کے لوگوں کی چیتڑے آسمانوں میں اڑ رہے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں کب مزائل آ جائے گا. یہ جو ان کی آزمائش ہو رہی ہے، پتہ نہیں کس لمحے چلے جانا ہے، یہ تو ان کی آزمائش ہو رہی ہے. فرمایا اس آزمائش سے اللہ تعالیٰ قبر کی آزمائش ختم کر دیتا ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کا اصول ہے، احادیث کے تحت مسئلہ ثابت ہے. جس انسان کو اللہ تعالیٰ دنیا میں آزمائش دیتا ہے، اللہ اس کی قبر کی میدان محشر کی سختیاں ختم کر دیتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث سنا دیتا ہوں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا روز قیامت جب سور پھونکا جائے گا، پوری انسانیت ختم ہو جائے گی، سب سے پہلے میں ہوں گا جس کی قبر پھٹے گی اور میں باہر آؤں گا. فرمایا سب سے پہلے میری قبر پھٹے گی، لیکن میں دیکھوں گا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام عرش کا پایا پکڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں مجھ سے پہلے. فرمایا اب مجھے نہیں پتا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو مجھ سے پہلے اٹھایا گیا یا ان کو بے ہوشی نہیں آئی. کیوں؟ طور کے مقام پہ وہ بے ہوش ہو گئے تھے. وہ جو طور کے مقام پہ بے ہوش ہوئے تھے، آج اللہ نے بے ہوشی نہیں آنے دی. تو جس کو دنیا میں سختی آتی ہے
اللہ اس کے بدلے قبر کی سختیاں، میدان محشر کی سختیاں ختم کر دیتے ہیں۔ آج وہ غزہ کے لوگ اگر مزالوں کے نیچے رہتے ہیں، گولیوں کے نیچے رہتے ہیں، اس آزمائش کی وجہ سے فرمایا اللہ تعالیٰ قبر کی آزمائش، میدان محشر کی آزمائش ان کی ختم کر دے گا۔ کوئی بھی شہید ہو، قبر کے اندر اسے عذاب نہیں ہوتا۔ اور پھر یہ تو قبر کی بات ہے، روح نکل گئی، قبر ختم ہو گئی، اب روح کہاں جائے گی؟ قرآن کہتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ اللہ انہیں رزق دیتا ہے۔ صحابہ اکرام نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں رزق کیسے ملتا ہے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ شہیدوں کی روحوں کو سبز پرندوں کے پیٹوں میں بھیج دیتے ہیں۔ وہ سبز پرندے قنادیل معلقۃ بالعرش، عرش کے نیچے ان کی قنادیل لٹکی ہوئی ہیں، ان کے اندر رہتے ہیں۔ جب ان کا دل کرتا ہے جنت میں جاتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں۔ وہ روحیں کھا پی رہی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں انہیں۔ اللہ پوچھتا ہے کچھ اور چاہیے؟ نہیں، اللہ جب چاہیں جنت میں جو چاہیں کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کچھ اور چاہیے؟ نہیں، کچھ اور چاہیے۔ 3 مرتبہ پوچھنے کے بعد وہ روحیں اللہ تعالیٰ کو یہ کہتی ہیں اے اللہ شہید ہونے کا مرتبہ اتنا بڑا ہے، ہم چاہتے ہیں ایک مرتبہ دنیا میں بھیج دے پھر شہید ہو جائے، تاکہ ہمارا مقام مرتبہ اور زیادہ بڑھ جائے۔ عذاب قبر ختم ہو گیا، مرنے کے ساتھ ہی وہ لوگ اللہ کی جنتوں میں چلے گئے۔ اور محترم بھائیوں، میدان محشر آئے گا، کل قیامت کا دن ہوگا۔ آپ سب لوگ جانتے ہیں میدان محشر کی سختیاں کتنی زیادہ ہیں۔ رب نفسی رب نفسی، ہر بندہ رب نفسی، ہر کسی کو اپنی جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ، ماں بیٹے سے بھاگ رہی ہے، بیٹا ماں سے بھاگ رہا ہے، بھائی بھائی سے بھاگ رہا ہے۔ اتنا نفسا نفسی کا عالم ہے۔ اور شہید، اللہ اکبر، شہید انتخاب کر رہا ہے کن لوگوں کا؟ اپنے خاندان کے 70 لوگوں کا، تاکہ ان کو جنت کے اندر لے کر جائے۔ یہاں بیٹا ماں ایک دوسرے کو پہچان نہیں رہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یشفع الشہید فی 70 من اہل بیتہ، اپنے گھر والوں میں سے 70 لوگوں کا انتخاب کر کے ان کو جنت کے اندر لے جا رہا ہے۔ ہمیں اپنی اپنی فکر ہے، وہ خاندان کے 70 لوگوں کا انتخاب کر رہا ہے، اسے میدان محشر کی کوئی فکر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے میدان محشر کی سختیاں دور کر دی، اور یہاں لوگ کیا کہتے ہیں؟ وہ زندہ رہ لیتا، وہ دولت کما لیتا، وہ گھر بار بنا لیتا، وہ عیش والی زندگی جی لیتا، چلا گیا، شہید ہو گیا۔ میں کہتا ہوں ایک لمحے کے لیے چلو یہ بات مان لیں، دنیا میں اس نے رہنا تھا کتنے سال؟ 10 سال، 20 سال، 30 سال، 40 سال، 50 سال۔ 50 سالوں میں کیا کر لینا تھا اس نے؟ دنیا کما لینی تھی۔ کتنی کو دنیا کمانی تھی؟ اب اگلی حدیث سنیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بندہ خواہ نیک ہوگا، خواہ نیک ہے، وہ یہ حدیث کا مسئلہ ہے، خواہ نیک ہے لیکن دولت اس نے بڑی کمائی ہے، ایک طرف یہ بندہ ہے، دوسری طرف وہ چلا گیا میدان مقتل میں شہید ہو گیا، ایک طرف یہ بندہ ہے۔ اب یہ جو شہید ہونے والا ہے اس دولت کمانے والے سے 500 سال پہلے جنت میں جائے گا۔ اب اللہ نے کسر نکال دی کہ نہیں نکال دی؟ دنیا میں جی لیتا کتنا؟ 50 سال، وہاں پہ دنیا والے اپنے مال کا حساب کتاب دے رہے ہیں، جانا انہوں نے بھی جنت میں ہے، جانا جنت میں ہی ہے، لیکن اپنا حساب دے رہے ہیں، اور یہ 500 سال پہلے ہی جنت میں۔ ایک سال، 2 سال، 3 سال کی بات نہیں ہے، 500 سال کی بات ہے۔ یعنی اگر دنیا داری کا بھی اعتبار کیا جائے، اس 50 سالہ زندگی کے بدلے اللہ تعالیٰ جنت کی 500 سالہ زندگی عطا کرے گا، تو یہ گھاٹے کا سودا نہیں ہے۔ محترم بھائیوں، یہ ساری بات کرنے کا مقصد یہ ہے، جو لوگ فلسطین میں، غزہ میں شہید ہو رہے ہیں، وہ رب کی جنتوں میں جا رہے ہیں، وہ جنتوں میں جا رہے ہیں، مسئلہ ان کا نہیں ہے، مسئلہ ہمارا ہے، ہم کہاں پہ کھڑے ہیں۔ کل قیامت کا دن ہوگا،
پوری امت مسلمہ کا وہ گریبان پکڑیں گے. کیا میرے پاس آپ کے پاس کوئی جواب ہے اپنی صفائی پیش کرنے کے لیے؟ وہ تو چلے گئے جنتوں میں، وہ تو اللہ کی جنتوں کے وارث ہیں، آئے روز جا رہے ہیں. ہم کہاں پہ کھڑے ہیں؟ کیا اللہ کے حضور ہم کوئی عذر پیش کر سکتے ہیں؟ کوئی مجبوری؟ اور محترم بھائیوں، کچھ نہیں کر سکتے. چند ایک کام تو ضروری ہے، چند ایک کام تو نہایت ضروری ہے. کم از کم میں کہتا ہوں جا نہیں سکتے، کم از کم ارادہ تو کر سکتے ہیں نا. اللہ تیرے راستے میں ہم بھی شہید ہوں گے. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی، اللہ میرا مرنا تیرے لیے، یہ عزم تو کر سکتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح حدیث ہے، من مات ولم یغزو یحدث نفس ولم یحدث نفسہ، جو آدمی فوت ہو گیا اور اس نے نہ غزوہ کیا نہ اس کے دل میں خیال آیا، خیال تک نہیں آتا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مات علی شعبۃ من النفاق، وہ نفاق پر مرے گا. اگر آج ہم یہ عزم بھی نہیں کرتے، خیال ہی نہیں آتا دماغ میں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے یہ منافق کی موت ہے. اگر اسی حالت میں مر گئے تو منافق کی موت ہے. کم از کم عزم تو کریں. اللہ ہم تو عزم کر کے بیٹھے تھے، موقع نہیں ملا. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے ساتھ زندگی کا بھی سودا کیا، اپنی موت بھی اللہ کے لیے، محیا و مماتی للہ رب العالمین، زندگی اللہ کے لیے، موت اللہ کے لیے، یہ سودا انہوں نے اللہ کے ساتھ کر لیا. ان میں سے بعض نے اپنا یہ عہد پورا کر لیا، اپنی جانیں اللہ کے راستے میں قربان کر دی. بعض ومنہم من ینتظر، منتظر بیٹھے ہیں. کم از کم ہم منتظر لوگوں میں تو شامل ہو سکتے ہیں. اللہ ہم انتظار میں بیٹھے تھے. وما بدلوا تبدیلا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ انتظار ان کے عہد میں کمی نہیں آنے دی اس نے. وہ بیٹھے رہے، اے اللہ ہم منتظر بیٹھے ہیں، اے اللہ ہم انتظار میں بیٹھے ہیں. تو دو ہی لوگ ہو گئے جنہوں نے کر لیا، جو انتظار میں بیٹھے ہیں. اے اللہ ہم کر نہیں سکے لیکن انتظار میں بیٹھے ہیں. ایک عورت تھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں، ام حرام اس کا نام تھا، عمر کی وڈیری تھی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کا حال حوال پوچھنے کے لیے کبھی کبھی اس کے گھر میں جایا کرتے تھے. ایک دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کے گھر میں گئے. آپ نے قیلولہ کیا. آپ نے قیلولہ کہتے ہیں دوپہر کے سونے کو. آپ جب اٹھے مسکرا رہے تھے. ام حرام پوچھتی ہے اے اللہ کے رسول مسکرا کیوں رہے؟ فرمایا میں مسکرا اس لیے رہا ہوں، ابھی میں قیلولہ کیا، تھوڑا سا سویا، مجھے خواب آئی اور خواب میں میں نے دیکھا، اللہ نے مجھے خواب میں دکھلایا. انبیاء کا خواب وہی ہوتا ہے. میں نے دیکھا وہ لشکر جو سب سے پہلا ہوگا، بحری جہاز پہ سفر کرے گا اور اللہ کے راستے میں لڑے گا. میں نے دیکھا اس لشکر کے سارے لوگ جنت میں ایسے تھے جیسے بادشاہ تخت پر بیٹھے ہوتے ہیں. مجھے بڑی خوشی ہوئی، میں ہنس رہا ہوں. اب ام حرام ایک بڑی عورت ہے، کہتی ہے اللہ کے رسول دعا کر دیں میں ان میں شامل ہو جاؤں. ادعو اللہ ان یجعلنی لہم، اللہ کے رسول دعا کر دیجئے میں ان میں شامل ہو جاؤں. میں ام حرام تو ان میں شامل ہے. اب یہ حدیث غور کریں، ایک عورت ذات ہے، اس نے کیا کرنا؟ بھی عمر کی بھی وڈیری ہے، کیا کر سکتی ہے؟ ہم بھی یہی سوچتے ہیں ہم کیا کر سکتے ہیں، یہی سوچ ہے نا ہماری، ہم کیا کر سکتے ہیں. اب یہ بھی تو وڈیری تھی، عورت ذات ہے، پھر کیا کر سکتی ہے؟ لیکن اس کے دل میں جذبہ تھا کہ میں ان لوگوں میں شامل ہو جاؤں جو اللہ کے راستے میں نکلیں گے، جہاد کریں گے. اور پھر ایسا ہوا بھی، وہ نکلی. جب عزم ہو تو پھر اللہ توفیق بھی دیتے ہیں، جب عزم ہی نہ ہو پھر توفیق نہیں ملتی. تو سب سے پہلا کام جو ہم نے کرنا ہے، کم از کم عزم کریں. یہ کل وہ جو نیشنل قومی فلسطین کانفرنس ہوئی ہے، اس کے اندر تمام مکاتب فکر کے علماء نے
پاکستان کے اندر جہاد کا اعلان کر دیا، سب جمع تھے وہاں پہ، اور انہوں نے حکومت سے اپیل کی ہے اعلان جہاد ہونا چاہیے، حکومت کی طرف سے ہونا چاہیے۔ اب یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں رہ گیا فلاں فرقہ نہیں مانتا، فلاں نہیں مانتا، فلاں، سب کے نزدیک متفق علیہ قرارداد جو ان کی تھی وہ یہ تھی، المیہ ان کا یہ تھا کہ جہاد اب فرض ہو چکا ہے، ناگزیر ہو چکا ہے، تو سب سے پہلا کام ہم نے یہ کرنا ہے، عزم کرنا ہے۔ دوسرا کام اور سب سے اہم کام جو ہم کر سکتے ہیں، محترم بھائیوں، جنگیں ہوتی ہیں ایک تو میدان جہاد میں ہتھیاروں کے ساتھ، اس وقت ایک جنگ ہے معیشت کی، یہ بھی ایک بہت بڑی جنگ ہے محترم بھائیوں، معیشت کی جنگ بہت بڑی جنگ ہے۔ اگر ہم اس وقت تقریباً 1.5 ارب 2 ارب کے قریب کم و بیش مسلمان ہیں، اگر 1.5-2 ارب مسلمان اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کر دیں، یہودی اپنی موت آپ مر جائے۔ اور یہ جملہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، رب کا قرآن کہہ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے بارے میں 2 باتیں قرآن میں کہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ، سب سے پہلی بات مسلمانوں یہ ذہن میں بٹھا لو، یہودی کو زندگی بڑی پیاری ہے، یہ مرنا نہیں چاہتا، خوشحال زندگی یہودی چاہتا ہے، ان کی خوشحالی ختم کر دو، یہ جیتے جی مر جائیں گے۔ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ، یہ چاہتے ہیں انہیں 1000 سال عمر ملے۔ یہ تو خوشحال زندگی کے حریص ہے، لالچی ہے، یہ قرآن کہتا ہے۔ اور اگلی بات قرآن نے کیا کہی ہے؟ اللہ اکبر، سورہ نساء کے اندر رب تعالیٰ فرماتے ہیں ام لہم نصیب من الملک فاذا لا یؤتون الناس نکیرا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے یہودیوں کو اگر بادشاہت میں مل جائے، یہ ایک ٹگے کا کسی کا فائدہ نہیں کریں گے۔ نکیرہ کہتے ہیں کھجور کی گٹھلی کا جو اوپر چھلکا ہوتا ہے نا، فرمایا اتنا فائدہ بھی یہ نہیں کریں گے۔ قرآن کی اس آیت کا مطلب یہ ہے یہودی کبھی بھی انسانیت کے خیر خواہ نہیں ہو سکتے۔ ہمارے ذہنوں میں بات بیٹھی ہے یہودی مصنوعات بہت اچھی ہے، اس کے متبادل اچھی کوئی نہیں، ہم یہ کہتے ہیں اس کے متبادل اچھی ہے ہی کوئی نہیں، کیا کرے؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے یہ تمہارے فائدے کے ہے ہی نہیں، 1400 سال اللہ نے پہلے کہہ دیا۔ قرآن یہ کہتا ہے یہودی مصنوعات تمہارے فائدے کی نہیں ہے، ان میں تمہارے لیے ایک ٹگے کا فائدہ نہیں ہے۔ قرآن ہمیں کہہ رہا ہے ٹگے کا فائدہ نہیں ہے، اور ہم کہہ رہے ہیں اس کے متبادل چیز کوئی نہیں۔ قرآن کا حکم ماننا کیا کرنا ہے؟ قرآن کہتا ہے یہ تمہارا فائدہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے، نکیرہ، ایک ٹگے کا فائدہ تمہارا نہیں سوچ سکتے۔ بعض لوگوں کو اصل میں چونکہ اشتہار بازی بہت زیادہ ہوتی ہے، تشہیر بہت زیادہ ہوتی ہے، ہمارے ذہنوں میں یہ بات ڈال دی گئی ہے یہ چیزیں بڑی فائدہ مند ہیں، اس لیے ہم استعمال کرتے ہیں۔ بعض لوگوں کو میں نے یہ کہتے ہوئے سنا، لو جی میرے ایک بندے سے بائیکاٹ کرنے سے کیا ہوگا؟ اب ایک کوک کی اگر بوتل ہے، میں نہیں پیتا تو کوئی اور پی لے گا، ایک بندے کے چھوڑ دینے سے کیا ہوتا ہے؟ آؤ ایک حدیث سناؤں کیا ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا نمرودیوں نے، امی عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک عورت آئی اور دیکھا گھر کے ایک کونے میں نیزہ پڑا ہوا تھا۔ اس نے امی عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا یہ نیزہ کس کام کے لیے رکھا ہوا ہے؟ فرمانے لگی میں اس سے چھپکلیاں مارتی ہوں۔ کیوں بھی؟ آپ اس سے چھپکلیاں کیوں مارتی ہیں؟ امی عائشہ رضی اللہ فرماتی ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جب ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ تھا، ابراہیم علیہ السلام کو لما القیا فی النار، جب آگ کے اندر پھینکا گیا نا، روح زمین کے تمام جانوروں نے، فی الارض دابہ، روح زمین کے تمام جانوروں نے اس آگ کو بجھانے کی کوشش کی تھی۔ انسان تو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جتنے بھی تھے سارے دشمن تھے،
جانوروں نے اس آگ کو بجھانے کی کوشش کی سوائے چھپکلی کے، اس نے پھونک ماری آگ تیز ہو جائے۔ آپ مجھے یہ بتائیں ایک چھپکلی کی پھونک سے آگ کتنی تیز ہو سکتی ہے؟ اس آگ کو ذرہ برابر بھی فرق نہیں پڑے گا، اور چھپکلی کے پھونک مارنے سے آگ کو فرق پڑتا ہے؟ اتنی بڑی آگ ہو، لیکن اس پھونک نے کیا کیا؟ وعید کتنی بڑی ہے، فرمایا جہاں چھپکلی دکھے اسے مار دو۔ کیوں؟ اس نے وہ جو ذرہ سا حصہ ڈالا وہ شر میں ڈالا۔ ہمارا یہ ذرہ سا حصہ شر میں جائے گا اگر ہم بائیکاٹ نہیں کرتے تو۔ ہم اپنی ذات کے مکلف ہیں، میں اپنی ذات کا مکلف ہوں، آپ اپنی ذات کے مکلف ہیں۔ کل قیامت کا دن ہوگا، فلسطینی غزہ کے لوگ امت مسلمہ کے گریبان پکڑیں گے، ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں اللہ بائیکاٹ تو کیا تھا نا۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی، ان کے بارے میں آتا ہے جب انہیں پکڑ کر جیل کے اندر ڈالا گیا، ایک کافی عرصہ وہ جیل کے اندر رہے ہیں، تو جب جمعے کی اذان ہوتی تھی وہ وضو کرتے تھے، باہر آتے تھے، اب جیل کے دروازے کے پاس آتے تھے تاکہ مسجد میں جائیں جمعہ پڑھیں، لیکن وہ جو جیلر ہوتا تھا نا وہ جانے نہیں دیتا تھا۔ ہر جمعے ایسا کرتے تھے، ہر جمعے ایسا کرتے تھے۔ ایک دن انہوں نے کہا حضرت جی آپ کو پتہ تو ہے ہم آپ کو جانے نہیں دیتے، پھر آپ آتے کیوں ہیں؟ آپ کو پتہ تو ہے ہم نے آپ کو جانے نہیں دینا، آپ آتے کیوں ہیں؟ کہا میرے کان میں حی علی الصلاۃ کی آواز آتی ہے، میں تو اپنی ذات کا مکلف ہوں، اللہ کو کہوں گا اے اللہ حی علی الصلاۃ میں نے سنا تھا، وضو کیا، میں گیا، مجھے جانے نہیں دیا گیا۔ میں تو مکلف ہوں اپنی ذات کا، ہم مکلف ہیں اپنی ذات کے، ہم جو کر سکتے ہیں۔ واللہ اس وقت جتنے احتجاج ہوتے ہیں ہم میں سے ہر آدمی کو بھرپور شرکت کرنی چاہیے، چاہے وہ کسی بھی جماعت کا ہو۔ فلسطین کے نام پہ جتنے احتجاج ہیں ہم نے اپنے حصے کا کام کرنا ہے۔ اللہ ہم گئے تھے، اے اللہ ہم نے بائیک آؤٹ کیا۔ اس کانفرنس میں جو کل اسلام آباد میں ہوئی، اجتماعی طور پر عالمیہ جاری کیا گیا ہے کہ کلی طور پر اسرائیلی چیزوں کا بائیک آؤٹ کیا جائے۔ ان کی معیشت کمزور ہوگی، یہ اپنی موت آپ مرے گا، یہ قرآن کہتا ہے ہمیں۔ انہیں اپنی معیشت سے بڑا پیار ہے، یہ ہم سے کماتے ہیں اور ہم پر ظلم کرتے ہیں۔ تو بہرحال محترم بھائیوں، اس وقت یہ چار کام بالخصوص کرنے ہم نے، ایک جہاد کا ہم نے عزم کرنا ہے، دوسرا ان کی بائیکاٹ مصنوعات کا بائیکاٹ کرنا ہے اور اللہ کے حکم پہ کرنا ہے، اور اللہ فرما رہے ہیں یہ تمہارے خیر خواہ ہے ہی نہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے، قرآن سچا ہے۔ یہودی ہمارا خیر خواہ نہیں ہے، یہودی کی کسی بھی چیز میں ہمارے لیے کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ رب کا قرآن کہہ رہا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر جب بھی احتجاج ہو بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، اور چوتھے نمبر پر ان کے لیے دعائیں کرنا۔ ہم دعا کر سکتے ہیں انشاءاللہ، ابھی ہم جمعے کے اندر بھی قنوت نازلہ پڑھیں گے تو ہم دعا کر سکتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے مظلوموں کے لیے بد دعا کی ہے، ظالموں کے حق میں دعائیں کی ہیں۔ ہم یہ دعا کر سکتے ہیں، بائیکاٹ کر سکتے ہیں، احتجاج میں شرکت کر سکتے ہیں اور جہاد کا عزم کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اگر یہ چار کام ہم کرتے ہیں، یا پانچواں کام ان کے لیے اگر فنڈنگ مناسب ہو، موقع ملے، جہاں بھی اعلان ہو، ہم بھرپور طریقے سے اس فنڈنگ میں حصہ لیں، یہ 5 کام کریں تو انشاءاللہ العزیز رب کے سامنے ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں اللہ کچھ نہ کچھ تو کر کے آئے ہیں۔ شاید ہمارے ایک بوتل چھوڑنے نہ چھوڑنے سے فرق نہ پڑے، لیکن اللہ کے حضور چھوڑنے والوں میں ہمارا نام ہو جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔